مجھے اللہ کے نبی سے ایک صحیح روایت نکال لیں جن میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے والد مسلمان تھے، میری والدہ مسلمان تھی، میرے چچا مسلمان تھے. آپ ایک روایت جو ہم دونوں کے ہاں متفق ہو. کیونکہ مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ملائکہ ان پر لعنت کرتے ہیں، تمام انسان ان پر لعنت کرتے ہیں. مفتی صاحب آج مجھے لکھ کر دے دیں، اللہ نعوذ باللہ جن شخصیتوں کے انہوں نے نام لیا ان پر کیا کر رہے ہیں. 4 لوگ ہیں، دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. دیکھیں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، بیٹھے ہیں مفتی صاحب، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو اللہ نے مستجاب کی تھی یا نہیں کی تھی؟ کر لی تھی. تو اسی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ نے نبوت رکھا، اور اللہ نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. ہم نے نوح اور ابراہیم کی آل میں رسالت بھی رکھی، نبوت بھی رکھی، کتاب بھی رکھی، اور اس میں جو ہدایت والے تھے یہ اعداد ان کو ملے. کتب الناس دیکھیں ان کے پاس کئی روایتیں ایسی ہیں جو از لحاظ سند اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اوکے ہے، لیکن وہ صریحاً قرآن کی مخالفت میں ہے، تو یہ اسے ٹھیک مانتے ہیں. ہمارے پاس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ روایت جو ہے وہ کبھی بھی قرآن مخالف قبول نہیں کی جائے گی، عقل مخالف قبول نہیں کی جائے گی. یہ ہمیں کرائٹیریا خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور ان کے اوصیاء نے دیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے مخالف کبھی بھی نہیں جا سکتے، نہ کوئی عمل کر سکتے ہیں نہ کوئی بات کر سکتے ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے، کیونکہ میں پہلے چاہ رہا تھا کہ یہ جو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی مفتی صاحب نے یہ بات کہی تھی تفاسیر اور روایت کی، تو ایک مثال اس کی میں آپ کو یہ دے دوں کہ بخاری کے اندر ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی تعمیر کر رہے تھے اعلان نبوت سے پہلے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ تہبند پہنا ہوا تھا. تو ان کے چچا نے ان سے کہا، وہ اینٹیں اٹھا رہے تھے اپنے کندھے پر، ان کے چچا نے ان سے کہا کہ تم یہ تہبند کھولو اور اس کو اپنے مونڈے پر رکھو اور اس کے اوپر اینٹ رکھو، پھر تمہیں جو ہے اس پر آسانی ہو جائے گی. راوی کون ہے؟ جابر بن عبداللہ انصاری. از لحاظ سند جو ان کے پاس یہ روایت ہے، اور یہ اس کتاب کو قرآن کے بعد سچی کتاب کہتے ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ رسول خدا نے اپنا تہبند کھولا، اس کو اوپر رکھا اور وہ لوگوں کے سامنے نعوذ باللہ یعنی برہنہ ہو گئے، بے ہوش ہو کر گرے. پھر جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کہ میرا تہبند کہاں ہے، وہ انہوں نے باندھا، پھر جو ہے وہ دوبارہ ان کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا. میں یہ سوال لے کر گیا ایک مفتی صاحب کے پاس کہ قبلہ یہ میں نے روایت پڑھی ہے بخاری کے اندر اور جو ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے جاہلیت کے دور کا ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی 2 سال کا بچہ بھی ہو نا، اگر میں اس سے کہوں نا بیٹا یہ ایسا عمل کرو تو وہ بھی نہیں کرے گا، تو یہ رسول خدا کے عقل کے بارے میں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ مشورہ ان کا ٹھیک تھا؟ اگر میں آپ کو یہ مشورہ اس طرح کا دوں کہ آپ میرے مشورے پر مجھ پر غصہ ہوں گے، یا کیونکہ عاقل آدمی تو غصہ ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ روایت جو ہے بخاری میں لکھی ہے لہذا سچی ہے، ہم اسے مانتے ہیں. تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیسا معاملہ ہے. اب مفتی صاحب نے بھی یقیناً یہ روایت بخاری کے اندر پڑھی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے یہ تو ایک میں نے بیان کی ہے، اگر مثال کے طور پر وقت ہو تو میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں سناؤں جو نہ تو عقل میں آتی ہیں نہ قرآن کے ساتھ کھڑی ہیں. حافظ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بات کہی، اور یہ افسوس کی بات ہے مجھے کہ ہمارے کچھ لوگ اس بات کو کہہ دیتے ہیں کہ بخاری مسلم قرآن کے خلاف ہیں. مجھے ایک بات آپ دونوں سے سوال ہے، کیا عرب ننگے ہو کر طواف نہیں کرتے تھے؟ عرب کرتے تھے مگر حضور کے لیے تو ہم نہیں. دیکھیں آپ عربوں کو رسول خدا سے نہ ملائیں. دیکھیں یہ عربوں میں ایک عام بات تھی کہ وہ اپنے نچلے دڑ کو اگر کبھی ننگا کرتے تھے تو یہ اتنا عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس وقت نبی تھے، نہ آپ پر اس وقت وحی آئی تھی، نہ آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نبی ہیں. اس میں 2 روایتیں، ایک روایت یہ تھی کہ آپ 12 سال کے تھے، ایک روایت یہ تھی کہ نہیں آپ کچھ عمر آپ کی بڑی تھی، آپ کو ایک مشورہ دیا گیا کہ آپ ایسا کر لیں. عربوں نے اپنے رواج کے مطابق آپ کو ایک مشورہ دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس عمل کو کیا تو چونکہ آپ کے فطری حیا کے خلاف تھی وہ بات، جو آپ کو اللہ نے ایک فطری حیا دی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے. اس پر ایک اور روایت میں آپ کو بیان کروں. روایت کو دل بہت بھاری آیا ہے آپ کہ آپ بخاری کی روایات کو قرآن کے خلاف قرار دے رہے ہیں. آپ دیکھیں اتنی جرأت کر رہے ہیں. بخاری کو جو ہے رسول خدا نے نہیں کہا تھا کہ یہ جو لکھے گا صحیح لکھے گا، سچا لکھے گا. بات یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ سچا پکا ٹکا ہوگا، یہ بھی کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا. ایسا نہیں، میں نے کوئی قرآن سے ہٹ کر بات کی ہو کہ قرآن سے ہٹ کر دلیل دی ہو. آپ دیکھیں دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے رہبروں میں وہ بات ہوتی نہیں ہے، وہ بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے جو رسول خدا کی عظمت کو گراتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ یہ شیخ الحدیث. دیکھیں جو مثال کے طور پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے درمیان رہ رہے ہیں تو ٹائٹل حاصل کیا ہے صادق و امین کا، تو پھر کیا انہوں نے وہ اگر ان کی رواجوں پر وہ چلتے تھے یا ان کی طرح انہوں نے وہ لیا تو پھر اللہ نے ان کی کیا حفاظت.
تو کیا بخاری نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے گائے ہیں، حضور نے شراب پی ہیں، حضور نے یہ بات ہم کہہ بھی کیسے سکتے میں حضرت نے غلط بات اٹھائی نا. رسول خدا عقل کل ہے. چل رہے تھے رسول خدا عقل کل ہیں. دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے سورہ صف کے اندر وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے منوا رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے سے پہلے جو نبی آیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام ہوگا احمد. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لوگوں سے منوا رہے ہیں حضرت عیسیٰ، ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے حضرت عیسیٰ نے بتایا تھا احمد. رسول خدا کی والدہ نے ان کا نام رکھا احمد. تو یہ بشارت کس کی تھی ان کی طرف؟ کس نے بھیجی؟ اللہ کے رسول کی آنے کی بشارت تھی. بی بی آمنہ جانتی تھیں کہ احمد آئے گا جو اللہ کا آخری رسول ہے. رسول خدا خود نہیں جانتے دنیا میں. یہ جو دعویٰ ہے کہ حضرت آمنہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا نبی ہے. رسول خدا نہیں، اس دعوے کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. رسول خدا کے لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی پوری زندگی کی نہیں قرآن 40 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا جو معاملہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعلان نبوت سے قبل جا چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال آپ کی عمر کے 6 سال ہو گیا. اب اس کے بعد جب آپ کی نبوت آئی ہے تو احادیث خاموش، بالکل خاموش ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، صحابہ دور ٹہرے ابوا مقام پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دیر رونے کی آواز آئی. صحابہ نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھے دے دی گئی. بس اتنی سی بات ہے. اس کے بعد اس موضوع پر ہمارے پاس جو احادیث کا ذخیرہ ہے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے. رسول خدا کے والدین مسلمان تھے. میں عرض کروں، میری بات مکمل ہونے دیجیے. ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام آیا ہے 40 سال کے بعد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کے انتقال کو ہوئے ہیں 40 سال 6 مہینے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا انتقال ہوئے ہیں 34 سال. ٹھیک ہے، اب 34 سال پہلے ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے. اس آدمی سے میں کہوں کہ تم مسلمان تھے کہ تم مسلمان نہیں تھے. آزادی پاکستان سے پہلے ایک شخص جو ہے وہ 1940 میں دنیا سے چلا گیا، ہمارے علامہ اقبال صاحب. ہم کہیں کہ وہ پاکستانی تھے کہ انڈین تھے؟ قبلہ قرآن پر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں. اللہ فرماتا ہے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم کبھی بھی عذاب نہیں کرتے جب تک ہم رسول مبعوث نہ کر دیں، اپنی حجت تمام نہ کر دیں. رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے نبی بھیجے ڈرانے والے، بشارت دینے والے، تاکہ لوگوں پر میری حجت قائم ہو جائے. اللہ عادل ہے. حضرت نے جو بات کہی، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہ مصداق نہیں بتاتے نا، یہ آپ بڑی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. آپ آیت پڑھتے ہیں اور اس میں سے کسی اور چیز کو آپ اس آیت کا بھی بتائیں. نہیں، آیت سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول موجود نہیں، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتائیے. آپ آیت پڑھتے ہیں ادھر ادھر، آپ نہیں سمجھ سکے. موضوع پر رہیں، موضوع پہ آیت پڑھیں. میرا قصور نہیں ہے. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ہم ہرگز عذاب نہیں کرتے جب تک ربی مبعوث نہ کر دیں، کسی کے اوپر حجت قائم نہ کر لیں. دونوں آیتیں پڑھیں. آپ کے بقول کے نہیں، والد اور والدہ کے وقت کون سے نبی تھے؟ اس پہ رہیے نا. اس کون سے نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے. ان کی جو ہے وہ رسالت جو ان کے، تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت دادا والد دین اور والدہ ابراہیم کی عیسائی بات تھے. کر رہا ہوں. دین ابراہیم نہیں، آپ نے پوچھا نبی کون تھے. میں دین ابراہیم کی بات کہا نہیں، آخری نبی میں نے کہا کہ آخری نبی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے اور یہ دین ابراہیم پر آپ نے پوچھا کہ اس آخری نبی کون تھا، تو میں نے اس لیے کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ابراہیم آیت پہ رہی ہے. میں آیت پہ رہی ہوں. دیکھیے میری بات سنیں. کون سا نبی آیا جس نے دادا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ایک چیز 4 لوگ ہیں جن کے بارے میں ایمان میں اختلاف ہے. مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ کو ساری چیزیں، آپ کی بات کی تصحیح کرتا ہوں. 4 لوگ ہیں: دادا جان عبد المطلب، چاچا جان ابو طالب، والد محترم عبداللہ، والدہ محترمہ آمنہ. ان کے ایمان پر شدید قسم کا اختلاف چلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے، کچھ لوگ کا دعویٰ ایسا ہے. ہمارے نزدیک اعلیٰ ترین بات اس میں یہ ہے، سکوت کرو، بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان تھے. آپ کا یہ آپ جو آیت میری آپ دلیل کہہ رہے ہیں سن کہ لیں، ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو رد کیجیے. میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں کہ رسول آئے تھے، تو کون سے رسول تھے اور یہ لوگ کون سے دین پر تھے اور ان کا دین کا طریقہ کیا تھا، مجھے بتائیے. دیکھیں نہیں، مجھے وقت دیجیے گا، مجھے پوری بات کرنے دیں. نہیں، بس میں اپنی بات پوری کر لوں گا. مفتی صاحب سے آج مجھے ایک فتویٰ لکھوانا ہے.
یہ بات دیکھیں حضرت ابراہیم